السلام علیکم. محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے، میں ایسے نہیں خاموشی سے نہیں بیٹھ رہا. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہمارا ادارہ جو ہے وہ ان معاملات کو اٹھاتا رہے گا. جرمانے سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. ہم نے عوام کی خاطر جتنا کچھ ہو سکے گا ہم نے وہ کرتے رہنا. آپ تک یہ ساری باتیں میں رکھتا رہوں گا، سارے حالات بتاتا ہوں. اور بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، ای سی ایل، پی سی ایل اور پی این آئی کے ویسے تکلیفیں اور دقتیں جتنی اس حکومت وقت نے پیدا کی ہیں، پتہ نہیں. اب لوگ تو کہتے ہیں عذاب آ جانا چاہیے ایسی حکومت پہ جو عوام کو تنگ کرتی ہے. بہرحال فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، یہ اب آپ کے سامنے بتا. اور قید تنہائی کے حوالے سے جو بات ہے نا، اور علیمہ خان صاحب نے بھی اور بشرا بیوی کی صاحبزادی صاحبہ نے جو درخواست دائر کی، کیا آنر وزیر پیٹرولیم ادھر ادھر کی باتیں جتنی کرتے رہیں گے، لیکن حالات آپ کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے جو پہلا اور مین ایشو ہے، ٹویٹ بھی چل جائے گا، بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں بھی چل جائیں گی آپ کے سامنے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل یہ ادارہ اس وقت تشکیل دیا گیا تھا کہ جب مفاد عامہ کا، جب لوگوں کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی. اتنا کریڈٹ ہے اس کے پاس، اتنے ایشوز کے حوالے سے معاملے اٹھائے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس ایشوز کو اس طرح لے کر نہیں جاتے ہیں. ہم بارہا یہ بات اٹھاتے ہیں اور ہمارا کام ہے اٹھاتے رہنا. پی ایم ڈی سی کے اگینسٹ گیا، ہائی کورٹ نے کہا نہیں جب وہاں چلا جائے، میں وہاں بھی چلا گیا، کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. وہ بڑا مزدار سا لیٹر ہے، ان کو آج میں لکھ رہا ہوں، اور پھر الٹیمیٹلی مجھے کورٹ کے سامنے ہی آنا ہے کہ کیسے سارے معاملے کو میں حل کروں. اور اب پیٹرولیم کی جو لوڈ شیڈنگ اور خاص طور پر گیس کے حوالے سے جو معاملہ ہے، اس کی میں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی، جس پہ ₹1,00,000 کے قریب جرمانہ کیا تھا. وہ بھی فکس نہیں ہوئی، جب بھی فکس ہوگی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور میں آپ تک وہ چیزیں لے جاتا رہوں گا، لاتا رہوں گا تاکہ کلیئرٹی ہو سکے. اور میں نے لاہور ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کی ہے. بیسیکلی جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے جو بڑی ہیں، جو قیمتیں برابر رکھی ہیں، نیچے لے کر نہیں آئے. کیا جواز ہے ان کے پاس؟ اب کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس. قوم اب ان معاملات کو اپنے طریقے سے لے کر چلے گی تو اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا کیا کنسرن ہے یہ. لیکن عالمی منڈی میں تیل سستا ہو کے تقریباً $70 فی بیرل آ چکا ہوا ہے. اور یہ جنگ، اور پہلے بھی میں نے کہا تھا پاکستان میں جنگ کے کوئی اثرات نہیں ہے پیٹرولیم میں، تو قیمتیں مہنگی ہوں، باقی چیزیں، یہ سارا کچھ ہم ریکارڈ کے، یعنی ہم یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھ چکے ہیں. اس لیے اب تک وہ ساری چیزیں رکھنی ہیں جو حقائق کے اوپر مبنی ہیں. بار بار یہی درخواست کرتا رہا مجھے. اور ابھی بھی قیمت جو ہے نا تقریباً $300 فی لیٹر ہے. اور ہم جو مناسب قیمت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں وہ 170 سے 190 روپے، اور ڈیزل 180 سے 200 روپے کے قریب ہونا چاہیے. اب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ عوام پر غیر منصفانہ، غیر مناسب جو ہے نا مالی بوجھ ہے، اور عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیا جا رہا. حکومت سے استدعا کی گئی ہے کہ پیٹرولیم قیمتوں کا مکمل فارمولہ، درآمدی لاگت، اوگرا کی آئی ایف ای ایم نوٹیفیکیشن، مارجن اور تمام ٹیکسوں کی تفصیلات جو ہے نا وہ عدالت کے سامنے رکھے. اور اوگرا کی آئی ایم ایف نوٹیفیکیشن مکمل پرائز بلڈ اپ ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ پیٹرولیم قیمتوں کا تعین شفاف، قانونی اور آئینی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور 104 سے 105 ارب روپے کے مبینہ نقصان اور 72 روپے کے مبینہ ونڈ فال منافع کا بھی حوالہ دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ ونڈ فال منافع نجی ہے، اس لیے مبینہ نقصان عوام پر منتقل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ساری چیزیں جو میں اس کا ویسے فورینسک آڈٹ کا بھی کرا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں نے موبائل کمپنیوں کے حوالے سے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں. یہ تو آپ کے سامنے دیکھیں، جائز منافع میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو عوام کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی ہے نا، یہ کیسی ہو سکتی ہے؟ اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کے دعا پر عوام کو عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ نہیں روکا جا سکتا. اضافہ کا وہ جو ہے نا فوری طور پر عوام پر منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن کمی کا فائدہ نہیں دیا جاتا. اور یہ بھی موقف اختیار کیا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت استحصال ہے خاتمے میں، اور بلند پیٹرولی قیمتوں سے مہنگائی، ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعت اور اشیاء ضرورت کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. اور تعین کرنے کا جو بات باقی ہے، یہ طاقتور تجارتی مفادات کا دباؤ نہیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا کمی کا مکمل فائدہ جو ہے نا عوام کو دیا جائے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں رکھتا رہتا ہوں، اور میں ریکارڈ کے اوپر ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بھی میں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ بڑھانا ہے یا اضافی کرنا ہے، یہ پارلیمان کرے، یہ لوگ نہ کریں. جو میں بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد ہے وہ آپ تک یہ ساری باتیں میں رکھتا رہتا ہوں. اب چلتے ہیں 2022 میں ترکیہ سے ڈی پورٹ کیے گئے پاکستانی شہری کا نام پاکستان پہنچنے پر پاسپورٹ کنٹرول PCL میں ڈال دیا گیا.
اور کچھ عرصہ بعد وہ شہری نے عدالت سے رجوع کیا، معاملہ ایف آئی اور پاسپورٹ حکام کے سپرد کیا گیا۔ ایف آئی نے 2 سال مدت مکمل ہونے کی بنیاد پر شہری کا نام فہرست سے نکالنے کی سفارش کی، تاہم پاسپورٹ حکام نے درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر مسترد کیا۔ غور کریں آپ، میں بہت سے کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں جو ظلم اور زیادتی ہے، ای سی ایل، پی سی ایل اور وہ پی این آئی ایل کو بیوقوف بنایا ہوا ہے عوام کو، ایسے ہی نام ڈالنا جس کا مرضی۔ وہ ایئرپورٹ پہ اس خاتون کا جیسے روکا ہے آپ نے، وہ دیکھا نہیں معاملہ، لیکن کہا کوئی جاگتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا اس ساری باتوں کو۔ اصل وجہ ہے کہ کام ناجائز کرانے ہو تو اس لیے کسی افسر کو پوچھا۔ آج حالات اس وقت یہ ہے کہ آپ کسی کی وضاحت ہی نہیں طلب کر سکتے، کسی کے خلاف سخت ایکشن نہیں لے سکتے۔ اس سے گھٹیا دور جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا، استفسار کیا کہ 2023 میں شہری کا نام پاسپورٹ کنٹرول اس میں شامل کرتے وقت کیا تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اور کیا مجاز اتھارٹی سے باقاعدہ منظوری حاصل کی۔ حکام اس حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہ پیش سکے اور نہ ریکارڈ پیش کر سکے۔ یہ ریکارڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے میں قرار دیا کہ کسی بھی شہری کا نام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر اور مزاج اتھارٹی کی منظوری کے بغیر پاسپورٹ کنٹرول اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مذکورہ شہری کے خلاف نہ پاکستان میں کوئی فوجداری مقدمہ، نہ انکوائری زیر التوا، نہ ہی ترکیہ، صرف ڈیپورٹ ہونا کسی شخص کو سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کافی بنیاد فراہم نہیں کر سکتا۔ عدالت نے پاسپورٹ حکام کا اقدام غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہری کا نام جو ہے نا وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ روزانہ کی بات ہے، یہ میں اس لیے بار بار تذکرہ کرتا ہوں، یہ روزانہ کا کہانی ہے، روزانہ ہم سنتے ہیں ان چیزوں کو، روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور عمران خان کے نام سے علیمہ خان صاحبہ، بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے ان کی بیٹی نے جیل کے قید تنہائی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دعویٰ کیا گیا تھا عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں 22 سے 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور غیر انسانی رویہ رکھا جاتا ہے۔ اور اب اس پہ آنا تو چاہیے نا، مقرر تو کرنا چاہیے درخواستوں کو۔ وہ لارجر بینچ کا ایک فیصلہ آڑے آیا ہوا ہے، میں بار بار تذکرہ ذکر کرتا ہوں کہ بھائی میری وہ درخواستیں لگائیں، میں کون سا ملاقاتوں پہ، میں تو بات بڑی وعدے کر رہا ہوں، پریزن ایکٹ، پریزن رولز، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر، نیلسن مینڈیلا رول، کائرو ڈیکلریشن، میں ان سب پہ عمل درآمد کی بات بار بار تذکرہ کرتا رہتا ہوں، لیکن نہیں ہوتا ہے جناب۔ کوئی تو ذکر کرے، کوئی تو حالات اور بات بتائے، کوئی تو ان باتوں کو لے کر آئے، یہ یاد رکھنا ہے، لیکن کیا کریں، یا کون پوچھے گا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ عوامی مفاد عامہ کے معاملے میں بتا دیں، آپ بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جس سے آپ سمجھ سکیں، آپ کو اندازہ کہ آپ کو بہتری کی چیزیں نظر آ رہی ہوں تو ضرور بتائیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں یہاں کیا حال ہے؟ یعنی ایک قیدی سے کتنا عرصہ ہو گیا عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، کون ہے جو روک رہا ہے؟ اور سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے بھائی، وکلا جو ہیں پروفیشنل وکلا، ان سے کیوں نہیں ملا جاتا؟ وکالت نامہ کتنا عرصہ دستخط کر گئے، اب پیر والے دن کیس لگا ہوا ہے، دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات بنتے ہیں، کیا بات آتی ہے، کیا واقعات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ کے ریکارڈ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اب آپ دیکھتے رہیے گا حالات آپ کے سامنے کتنے گندے حالات ہیں، کتنے برے حالات ہیں، ہم کیا بار بار آپ کے سامنے ذکر کریں۔ اب اگلی بات بڑی مزیدار ہے، وزیر پیٹرول کا کہنا تھا کہ عوام بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم اور ڈیزل کی فلیٹس قیمتیں ملاحظہ کریں۔ ان کے مطابق حکومت نہ کسی شعبے کو ترجیح دے رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہی ہے، بلکہ اپنے بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے صارفین تک ہر ممکن فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور یہ وزیر موصوف کا کہنا ہے کہ وزیر شہباز شریف نے اپنے دور میں ڈیزل کی قیمت میں 200 روپے فی لیٹر اور پیٹرول میں قیمت میں 155 روپے فی، یار تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ کون سی قیمت میں کمی کی ہے، کتنی قیمت غیر ضروری اٹھا کر لے گئے، کس نے کہا کہ آپ نے کمی کی ہے؟ یعنی بیوقوف بنانے کی بات ہے، آپ نے جنگ کا بہانہ بنایا اور قیمتیں کہاں لے کر گئے، آپ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ کوئی جسٹیفیکیشن دے دینا، کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ریزننگ ہی کوئی ایسی نہیں ہے جو ذکر بار بار ذکر دے۔ اور اگر اسی منطق کو سامنے رکھا جائے تو سوال یہ بھی پیدا تھا کہ اس حکومت کے دور میں تقریباً 150 روپے فی لیٹر والا پیٹرول اور ڈیزل 400 روپے فی لیٹر سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ حکومت کے شعبے میں ترجیح نہیں دے رہی ہے۔ جب حکومت کے شعبے کو ترجیح نہیں دے رہی تو پھر اپریل میں نسبتاً سستا درآمد ہونے والا تیل 137 روپے فی لیٹر مہنگا کیوں فروخت کیا گیا؟ اس حوالے سے آئل مارکیٹنگ کمپنی کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اگر عالمی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو پیٹرول کی قیمت 200 روپے فی لیٹر سے زیادہ کیوں ہے، جبکہ عوام تقریباً 300 روپے فی لیٹر ادا کرنے پڑ رہے ہیں؟ اور پیٹرول میں لیوی بھی آپ کو پتہ ہے بڑھائی جا رہی ہے جناب، عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور میں اس کا تذکرہ یوں کرتا رہتا ہوں کہ غریب آدمی جس پہ 6 لاکھ روپے انکم ٹیکس ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے نام زبردستی اسے پیسے نکال رہے ہیں، آپ تقریباً 7-8 ہزار کے قریب یا 6,000 کے قریب آپ مہینے کا، اور سال کے اندر تقریباً اگر 2 لیٹر استعمال کرتا ہے، 2-2.5 لیٹر استعمال کرتا ہے تو سال کے قریب 1 لاکھ روپیہ جو ہے آپ وہ لے جاتے ہیں یار۔
اور غریب آدمی اپنا سیل ٹیکس کی مد میں, بجلی کے بلوں میں اور جگہوں کے اوپر وہ ایک علیحدہ دے رہا ہے, وہ ایک علیحدہ برڈن ہے اس کے اوپر. یعنی یہ بھی ایک تکلیف اور دقت اور مصیبت ہے, یہی پریشانی ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اب عدالتیں دیکھتے ہیں عدالتیں اس پہ کیا کرتی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.